بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسب نسب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں نے زمین کی تمام مشرقیں اور تمام مغربیں چھان ماری، مگر مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی آدمی نہیں ملا، اور میں نے زمین کی مشارق اور مغارب چھان ماری، مگر بنو ہاشم سے افضل کوئی خاندان نہیں پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم، سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ ترجمہ: یقیناً بڑا احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر جب اللہ نے ان میں سے ایک رسول بھیجا۔ والذی بعث فی امیین رسول منہم، سورہ جمعہ آیت نمبر 2۔ ترجمہ: وہی اللہ جس نے مبعوث فرمایا امیوں میں سے ایک رسول انہی میں سے۔ حضرت علی مرتضیٰ بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انفسہم کے بارے میں دریافت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسبا و سحرا و حسبا لیس فی آباء من لدن آدم صفاح کلہا نکاح، یعنی تمہارے حسب نسب اور سسرال میں مبعوث فرمانا مراد ہے، میرے آباء و اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک زنا نہیں ہوا، بلکہ سب کے سب نکاح سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے الہی، تقلبوا کا فی الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھومنا پھرنا بھی، سورہ شعراء آیت نمبر 219۔ نمازیوں میں تمہارے دورے کی تفسیر میں فرماتے ہیں، من نبی الی نبی حتی اخرجتک نبیہ، نبی سے نبی تک، من نبی الی نبی حتی اخرجتک نبیہ، نبی سے نبی تک، یہاں تک کہ میں نے اے محبوب تم کو نبی پیدا کیا۔ حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اپنی مخلوقات کو اس کی اطاعت میں عاجز ہونا جان لیا، پھر ان کو ان کی معرفت کرائی تاکہ وہ جان لیں کہ وہ اس کی خدمت و عبادت صفائی قلب کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ بس اللہ عز و جل نے اپنے اور ان کے درمیان صورتاً مماثلت کر کے ان کی جنس میں ایک ایسی مخلوق انبیاء کرام علیہ السلام پیدا فرمائی کہ جن کا وصف یہ ہے کہ وہ ان پر لطف و کرم کریں، اور اس مخلوق انبیاء کرام کو ان لوگوں کے لیے سفیر و واسطہ اور پیمبر بنایا، اور ان کی فرمانبرداری کو اپنی اطاعت اور ان کی پیروی کو اپنی موافقت میں کہا۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، ترجمہ: جس نے اطاعت کی رسول کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، سورہ نساء آیت نمبر 80۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سردار فرزندان آدم ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے بنو کنانہ کو چن لیا بنو اسماعیل سے، پھر اللہ تعالیٰ نے چن لیا قریش کو بنو کنانہ میں سے، پھر قریش میں سے چن لیا بنو ہاشم کو، اور پھر بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اولاد آدم کے بہترین خاندانوں میں بھیجا گیا ہوں، یہاں تک کہ اس خاندان میں میری
بعثت ہوئی جس میں میں ہوں۔ حضرت ہاشم بن عبد مناف کی اولاد۔ حضرت ہاشم بن عبد مناف کے 4 بیٹے عبد المطلب، اسد، ابی سیفی اور نزلہ، اور 4 ہی دختران الشفا، ضعیفہ، رقیہ، حیہ۔ سیرت ابن ہشام میں ان کا تذکرہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں حضرت عبد المطلب بن ہاشم کی اولاد۔ حضرت عبد المطلب کی 6 ازواج ہیں، 13 پسران ہیں اور 6 دختران ہیں۔ حضرت عبد المطلب بن ہاشم کی پہلی زوجہ صفیہ بنت جندیب بن حجیر بن رباب بن سبا بن عامر بن ساسا، ان کے بطن سے حضرت حارث پیدا ہوئے ہیں۔ دوسری زوجہ فاطمہ بنت عمر بن عائد بن عمران بن مخصوص بن یقطع بن مرہ، ان کے بطن سے زبیر، ابو طالب، عبد الکعبہ، عبداللہ، ام حکیم، بیضہ، عروہ، برہ، عاتکہ، امیمہ۔ بیضہ اور حضرت عبداللہ جڑواں پیدا ہوئی ان 2 بچوں کی پیدائش۔ تیسری بیوی ہے لبنہ بنت حاجر بن عبد مناف بن زاتر بن حبشہ بن سلول بن کعب، ان سے ایک بیٹے ہیں ابو لہب، عبد العزیٰ بھی انہی کا نام ہے۔ چوتھی بیوی ہے حالہ بنت وہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب، ان کے بیٹے ہیں مکوم، حجل، مغیرہ، حمزہ، بیٹی ہیں صفیہ۔ پانچویں زوجہ ہیں نتیلہ بنت خیاب بن کلیب بن عمر بن زید بن عامر کا، ان میں سے زرار، قسم اور عباس بیٹے پیدا ہوئے۔ چھٹی بیوی ہے منعمہ ممنعہ، 2 نام ہیں، بنت عمر بن مالک بن مومل، 2 بیٹے الخیداق یا غیطاق اور مصعب۔ اس طرح 6 ازواج، 13 بیٹے اور 6 بیٹیاں۔ اور یہ حوالے جو لیے گئے ہیں دلائل نبوہ للبیہقی اور رحمت للعالمین سے۔ والدہ، نانی، پرنانی اور ان کی والدائیں۔ حضرت آمنہ برہ کی بیٹی تھیں، برہ عبد العزیٰ بن عثمان بن عبد الدار بن قصی، اور برہ کی ماں ام حبیب بنت اسد بن عبد العزیٰ بن قصی والد کی طرف سے، برہ بنت عوف بن عبید ابن اوج بن عدی بن کعب بن لوی والد کی طرف سے۔ حضرت آمنہ کا نسب سیدہ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ والد کی طرف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا حسب نسب فاطمہ بنت عمر بن عائد بن عمران بن مخزوم، پردادی سغرہ بنت عبدہ بن عمران بن مخزوب اور ان کی ماں تخمر بنت عبد بن قصی بن کلاب بن مرہ اور ان کی ماں سلمہ بنت عامر بن عمیر ابن ودیہ بن حارث بن فہر۔ حضرت مالک بن انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن حزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نسب کا تذکرہ فرماتے تو اپنے سلسلہ نسب کو ماد بن عدنان بن عود سے آگے نہ بڑھاتے، بلکہ یہاں تک پہنچ کر رک جاتے اور ارشاد فرماتے، سلسلہ نسب ملانے والے جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وَقُرُونَ بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اس بیچ بہت سی نسلیں گزری۔ سورہ فرقان آیت نمبر 38۔ کریمہ بن مقداد رضی اللہ تعالی عنہ الاسود البرنی سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماد کے والد عدنان تھے، ابن عود بن برہ بن عراق السرہ۔ طبرانی اور حاکم نے حضرت ام سلمہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماد بن عدنان بن عود بن زند بن
یرا بن راکس سرا۔ پھر آپ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 38 پڑھی، اور یاد کرو قوم عاد و سمود اور اصحاب الراس کو کہ ان کی کثیر تعداد قوموں کو ان کے جو درمیان گزری انہیں رب تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ زن سے مراد ہمسی ہیں اور عراق السرا سے مراد حضرت اسماعیل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ مبارکہ۔ میری کتاب میں یہ شجرہ ایک جدول کی شکل میں واضح کیا گیا ہے۔ میں اسی ترتیب سے یہ شجرہ بیان کروں گا۔ اس کے کچھ کالم ہیں۔ پہلا کالم ہے مشہور نام، دوسرا کالم ہے اصل نام، تیسرا کالم ہے کنیت، چوتھا کالم ہے نام کا مطلب، پانچواں کالم ہے والدہ محترمہ کا نام، چھٹا کالم ہے پہلی زوجہ، ساتواں کالم ہے زوجہ کی والدہ محترمہ کا نام، آٹھواں کالم ہے زوجہ کے والد محترم کا نام، اور آخری کالم ہے وصف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور نام، اصل نام بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کنیت ابو القاسم، ابو ارامل، ابو المومنین۔ نام کا مطلب ہے، تعریف کیا گیا، آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہے آمنہ، آپ کا لقب ہے سیرت النساء اور اسی لقب سے مشہور ہیں۔ آپ کی پہلی زوجہ حضرت ختیجہ ام ہند کے نام سے بھی مشہور ہیں اور ان کا لقب طاہرہ ہے۔ حضرت ختیجہ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت زائد، والد محترم کا نام خویلد۔ یہ آخری کالم میں وصف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا ہوا ہے وہ کسی کو عطا نہیں ہوا۔ پیغمبر، انبیاء، مرسلین، سب کی تعظیم و اکرام میں ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگایا جاتا ہے۔ نبی محترم امام الانبیاء ہیں، آپ کا وصف خاتم النبیین ہے، اور صرف آپ کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے اور بولنے کا حکم ہے۔ اللہ کے جو برگزیدہ اصحاب ہیں بہت سارے ہیں، ان سب کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کی ان کو رضی اللہ تعالی عنہ یا عنہا کہتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص وصف ہے کہ کوئی اور ہستی آپ کے علاوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے۔ آپ کے والد ہیں عبداللہ، ان کی کنیت ہے ابو احمد، ابو محمد، ان کے نام کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ ان کی والدہ کا نام ہے فاطمہ، زوجہ حضرت آمنہ۔ حضرت آمنہ کی والدہ کا نام ہے برہ۔ آپ کے والد کا نام ہے وہب بن عبد مناف۔ حضرت عبداللہ اور پیشہ تجارت کرتے تھے۔ ان کے والد ہیں عبد المطلب، شیبۃ الحمد، اصل نام ہے ابو حارث، ابو بطحہ، کنیت سفید بالوں کی لٹ والے، ان کے نام کا مطلب ہے۔ ان کی والدہ کا نام سلمہ بنو نجاریہ سے۔ حضرت عبد المطلب کی پہلی زوجہ فاطمہ، ان کی والدہ محترمہ سخرہ بنت عبد، ان کے والد عمر بن عائد۔ حضرت عبد المطلب سے 100 اونٹ کی دیت کی روایت بڑی مشہور ہے اور آج تک چل رہی ہے۔ ان کے والد ہیں ہاشم، اصل نام ہے عمر یا الا، لقب ہے ہاشم، نام کا مطلب ہے بقا۔ والدہ کا نام ہے عاتکہ، پہلی زوجہ کا نام ہے سلمہ، ان کی والدہ محترمہ حمیرہ بنت صخر، ان کے والد عمر بن زید، بہت خوبصورت، ثقافت میں مشہور اور تجارت پیشہ۔ ان کے والد ہیں عبد مناف، مغیرہ اصل نام ہے، ابو شمس کنیت ہے، مطلب بلند ہونا۔ حبی ان کی والدہ، عاتکہ ان کی زوجہ، زوجہ کی والدہ محترمہ معاویہ یا صفیہ بنت حوزہ، ان کے والد خلیل بن حبشیہ۔ ان کے والد ہیں قصی، اصل نام ہے زید، ابو الدار کنیت،
मतलब है शाह सवार। वालदा का नाम है फातिमा। ज़ौजा हुब्बी या कमरुल बता उनका लक़ब है। उनकी वालदा हैं हिंद बिन आमर, उनके वालिद हैं खलील बिन हबशिया। बहुत खूबसूरत और हरम के खादम रहे हैं। इन्हीं से हरम की ज़िम्मेदारी कुरैश के पास आई। उनके वालिद हैं कलाब, असल नाम हकीम या मुहज़्ज़ब। अबू ज़हरा कुनियत, नाम का मतलब मुकालबा। वालदा का नाम हिंद या नाम। पहली ज़ौजा हैं फ़ातिमा, उनकी वालदा हैं ज़रीफ़ बिन कैस। वालिद हैं साद बिन सैल, शिकार के दिलदादा हैं। उनके वालिद हैं मर्रा। युक्सा उनकी कुनियत है। उनके नाम का मतलब है तलखी। उनकी वालदा का नाम है बारका। हिंद या नाम उनकी ज़ौजा हैं। ज़ौजा की वालदा हैं अमामा बिनते अब्द मनाह। उनके वालिद हैं सिरीन बिन सलबा। उनके वालिद हैं काब। अबू हसीस कुनियत, नाम का मतलब है मक्खन का टुकड़ा। उनकी वालदा हैं माविया। उनकी ज़ौजा बारका या मुक्शिया। इनकी ज़ौजा की वालदा हैं वशबा बिनते वाहल और उनके वालिद हैं शीबान बिन मुहर्रब। यौम अरूबा जुम्मा का खुतबा दिया करते थे। सबसे पहले अम्मा बाद इन्होंने कहा था। इनके वालिद हैं लोई। अबू काब कुनियत, सुस्त रवि इख्तियार करने वाले। इनकी वालदा हैं आतका। इनकी ज़ौजा हैं माविया। उनकी वालदा हैं आतका बिनते काहल और उनके वालिद हैं काब बिन यकीन। हकीम व दाना शख्सियत के मालिक। उनके वालिद हैं गालिब। अबू तमीम कुनियत, मतलब छा जाने वाले। वालदा का नाम है लैला बिनते हारिस। ज़ौजा का नाम है आतका। ज़ौजा की वालदा हैं अनीसा बिनते शैबान। वालिद का नाम है यखलत बिन नज़र। फ़हर लक़ब है कुरैश। अबू गालिद कुनियत, मतलब है तवील पत्थर। जंदला आपकी वालदा का नाम है। लैला बिनते हारिस आपकी ज़ौजा का नाम है। उनकी वालदा का नाम है सलमा बिनते तांजा। उनके वालिद हारिस बिन तमीम। आप कुरैश के जद्द अमजद हैं। मालिक कुनियत अबू हारिस, मलकियत वाला। वालदा का नाम है अकरशा या आतका। ज़ौजा जंदला। उनकी वालदा का नाम है हिंद बिनते जुलैम। बाप का नाम है आमर बिन हर्स। बहुत दाना शख्सियत के मालिक। नज़र कैस असल नाम। अबू यखलद कुनियत, मतलब सुर्ख सोना। आपकी वालदा का नाम बर्रा बिनते मर। हुस्न व जमाल आपकी वजह शोहरत। कनाना अबू नज़र कुनियत, मतलब ढांपने वाला। अवाना या हिंद आपकी वालदा। बर्रा बिनते मर आपकी ज़ौजा। मर बिन ऊद ज़ौजा के वालिद। इल्म की वजह से लोग आपकी ज़ियारत करते थे। ख़ज़ामा अबुल असद कुनियत, मतलब इस्लाह करने वाले। बर्रा बिनते मर या सलमा बिनते असलम। अवाना या हिंद ज़ौजा का नाम। ज़ौजा की वालदा बिनते साद और वालिद साद बिन कैस बिन ऐलान। इखलाक और उम्दा उसाफ के मालिक। मदरका आमर या अमर असल नाम। अबू हज़ील अबू ख़ज़ैमा कुनियत, मतलब अदराक। लैला या खंदफ वालदा। सलमा बिनते असलम ज़ौजा। ज़ौजा के वालिद असलम बिन अलहाफ। अपने इरादों की तकमील इनकी वजह शोहरत है। इलियास असल नाम हबीब। कुनियत अबू अमर, मतलब बहुत ज़्यादा बहादुर। वालदा का नाम रुबाब बिनते हैदा। ज़ौजा लैला या हंदफ। ज़ौजा की वालदा ज़रिया बिनते रबिया। हलवान ज़ौजा के वालिद हलवान बिन अमरान। सबसे पहले बैतुल्लाह की तरफ कुर्बानी के जानवर हाँकने वाले। मज़रुल हमरा भी कहते हैं। असल नाम अमर। अबू इलियास कुनियत, मतलब सफ़ेद तरीन। वालदा का नाम सौदा। ज़ौजा का नाम रुबाब। ज़ौजा के वालिद का नाम हैदा बिन माद। बहुत ज़्यादा खूबसूरत। अरब का पहला हदी खां खुशकुलू। नज़ार असल नाम खलदान।
کنیت ابو یاد یا ابو ربیہ، مطلب یکتا یا کمزور۔ والدہ کا نام معانہ یا انا، زوجہ کا نام سودا، زوجہ کے والد عق بن ریس، بہت خوبصورت اور بادشاہوں سے تعلقات رکھتے تھے۔ ماد کنیت ابو بکر، مطلب قوت، والدہ محدد، زوجہ معانہ یا انا، زوجہ کے والد جوشم یا جوشن بن جل ہا، ایرانی بادشاہ انہیں نزار کہتا تھا۔ عدنان کنیت ابو ماد، مطلب کسی جگہ قیام کرنا، والدہ کا نام النجا بنت عمر، زوجہ محدد، زوجہ کے والد حتممم بن جلب، سب سے پہلے کعبے پر چمڑے کا غلاف چڑھایا۔ حضرت آمنہ اپنے قبیلے میں سیرت النساء کہلاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کعب کی وفات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں 560 سال کا فاصلہ ہے۔ مظہر کی دانائی کی باتیں، جو شر کاشت کرتا ہے وہ ندامت کاٹتا ہے، خیر کی بھلائی یہ ہے کہ اس میں جلدی کی جائے۔ صلاح اور فساد میں اتنا فرق ہے جتنا دودھ دینے والے جانور کو دوبارہ دھونے میں۔ لوئی کی دانائی کی باتیں، کتنی نیکیاں بوسیدہ نہیں ہوتی نہ گمنام ہوتی ہیں۔ جب چیز گمنام ہو جاتی ہے تو اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ جسے نیکی کا والی بنایا جاتا ہے، اس کی نیکی پھیل جاتی ہے۔